حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں. بڑائی، کبریائی، حمد اس ایک اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہی اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں. جس کو وہ ہدایت دے دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ بات بھی جان لو لوگو کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور یہ بات بھی جان لو کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین اور گھٹیا بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، جو بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہوں عام طور پر تمام مومن اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے بری چال کا برا انجام. در حقیقت جو کرائیٹیریا، جو بنیاد ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو اچھے کو اچھا، برے کو برا، ہوشیار کو ہوشیار، کم عقل کو کم عقل، اچھے کو اچھا، برے کو برا،
یہ بولنے کا جو کرائٹیریا، جو بیس ہمارے پاس ہے وہ الگ ہے، اور جو قرآن و حدیث میں بنیاد آئی ہے وہ الگ ہے۔ ہمارے پاس آج بری چال چلنے والوں کی عزت کی جاتی ہے، ہمارے پاس آج بری چال چلنے والوں کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں بری چال چلنے والے کو بہت ہوشیار سمجھا جاتا ہے، ہمارے پاس دھوکہ دینے والے کو اس کی ٹوپی، اس کے سر، اس کا پیسہ لے لیا ڈبا دیا، اس کو دھوکہ دے دیا، بری عادتوں میں جو ملوث ہے ہم اس کو ہوشیار جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے بری چال کے متعلق، بری چال چلن کے متعلق، برے مکر کے متعلق کیا وضاحت کے ساتھ ہمیں بتایا ہے۔ آئیں ذرا تھوڑا سا ہر آدمی اپنے تئیں یہ سوچے، یہ خطبہ دینے والے کے لیے ہے، یہ خطبہ ہر سننے والے کے لیے ہے، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے دوستوں کے ماحول میں، اپنے آفس کے ماحول میں، اپنے اسکول اور کالج کے ماحول کے اندر ذرا کوشش کریں، ماحول بنائیں کہ ہم ان کی عزت کریں گے جو اللہ کی مانتے ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے جو اللہ کے رسول کی مانتے ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے جو سچے ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے جو دھوکہ نہیں دیتے، ہم ان کی عزت کریں گے جو اپنی زبان کے اور اخلاق کے اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کا سب سے بدترین آدمی، آپ دیکھو کرائٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بدترین کون ہے؟ بھائی نماز چھوڑنے والے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑنے والے ہیں، قرآن نہیں پڑھنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں۔ معاشرے میں بہت لوگ ہیں، میلے کپڑے پہن کے پھرنے والے ہیں، صاف کپڑے پہن کے پھرنے والے ہیں۔ کس کو برا سمجھنا ہے؟ معاشرے کا بدترین آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر یہ بتایا، کہا نبی کریم نے کہ معاشرے کا بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے، جس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، ارے نہیں کرے تو کچھ بھی کرتا کہ کیا ہے کہ اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں، ایسا سب سے بدترین آدمی ہے معاشرے کا۔ ہمارے پاس بنگلہ، گاڑی، روپیہ، پیسہ، کون سا موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، کون سے برانڈ کے کپڑے انہوں پہن لیتے، انہوں کھانا کہاں بیٹھ کے کھاتے، ان کی بیٹھکیں کہاں پر ہے، یہ سب دیکھ کے ہم آدمی کا کرائٹیریا سیٹ کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، بدترین آدمی ہے وہ شخص معاشرے کا جس کی شرارتوں سے بچنے کے واسطے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، بدترین آدمی ہے وہ۔ اسی لیے بتایا کہ ہمارا کرائٹیریا الگ ہے عزت کرنے کا، برا اچھا سمجھنے کا۔ آؤ انشاءاللہ آج معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک اپنے دماغ کی پوری طاقت اس میں لگاتے ہیں کہ کس کے خلاف کیا مکر کرنا ہے، کس کے خلاف کیا چال چلنا ہے، ان کے خلاف چال چلنا ہے، ان کی عزت کم کرنا ہے تو کیا چال چلنا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیسا پڑنا ہے، کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس کے خلاف کیا چال چلنا ہے۔ ذرا تھوڑا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کی دیوار سے لے کر آفس کے ماحول تک، بازار سے لے کر ہمارے پورے ماحول تک دیکھو، دوست ہے، دوست کے خلاف چال چل رہا ہے کیا؟ پڑوسی ہے، پڑوسی کے خلاف چال چل رہا ہے کیا؟ ذرا دیکھو، کوئی ننن ہے، بھاوت کے خلاف چال چل رہی ہے کیا؟ کوئی بہو ہے، اپنے ساس کے خلاف چال چل رہی ہے کیا؟ ذرا دیکھو تو صحیح، کوئی داماد ہے، اپنے سسرے کے خلاف چال چل رہا ہے کیا؟ ذرا دیکھو تو صحیح، کوئی بزنس پارٹنر ہے، اپنے پارٹنر کے خلاف چال چل رہا ہے کیا؟ یہ بری چال چلنا، آگے والوں کے خلاف پلاننگ کر کے مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا، ہمارے معاشرے میں ایک آرٹ بن گیا۔ اللہ اکبر، اس کو انسان ہنر سمجھ رہا، ہنر۔ یہ ہنر ہے کیا نہیں ہے آج سمجھنا ہے۔ اگر کوئی ہم کو دھوکہ دے رہا، اس کے دھوکے سے کیسا بچنا وہ بھی سیکھنا ہے آج، اور یہ بھی سیکھنا کہ اگر ہم کس کو دھوکہ دے رہی اور اپنے آپ کو بڑے چالاک سمجھ رہی تو وہ چالاکی ہے کیا نہیں ہے وہ سمجھنا ہے۔ آؤ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت مقامات پر یہ چالاکی سے چال چلنے والے، مکر اور فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یحیق المکر السیئ
کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ آگے والے کے خلاف چال چل کے، آگے والے کے خلاف آگے والے کے خلاف پلاننگ بنا کے، دھوکہ دہی کی پلاننگ کر کے تم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بری چال چلنے والے، یہ مکر فریب کرنے والے، یہ دھوکہ دینے والے، یہ پلاننگ کرنے والوں کی پلاننگ اللہ ان پر الٹ دے گا. اللہ اکبر. الا باہلی، وہ خود اپنے آپ کا گڑھا کھود رہے ہیں اصل میں. اسی لیے کہاوت بڑی مشہور ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں، بہت مشہور کہاوت ہے، اردو زبان کے اندر کہاوت دی جاتی ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں. ایک اور بھی بڑی مشہور، جیسا کرو گے تم مکر کر رہے ہو، تم فریب کر رہے ہو، تم چال چل کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہو. وہ ہوشیاری نہیں ہے، اس سے بڑی نالائقی کچھ نہیں کہ تم اپنا گڑھا کھود رہے ہو. اللہ کہتے ہیں کہ ان کی چال ان پر الٹ دی جائے گی. سب سے پہلی بات یہ سیکھو کہ جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے وہ لکھی ہے، اس پر راضی رہو. تم چال چل کے، پلاننگ کر کے، دھوکہ دے کے، فریب کر کے کچھ بدلاؤ نہیں کر سکتے. ہاں اپنا نقصان ضرور کر سکتے ہو. اللہ نے واضح کہا، پڑھو جا کر سورہ فاطر کی آیت نمبر 43. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 23 میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. یہ تمہاری بغاوت ہے، یہ تمہاری سرکشی ہے. ارے نکو بھائی، بڑے خطرناک آدمی ہے، نکل گئے تو نکل جاتے ہیں. ارے بھائی ذرا نکو، دیکھ سمجھ کے رہو. ارے ہمارا تو مسئلہ ایسا ہے، ہم ایک وقت پیچھے پڑ گئے تو پیچھا نہیں چھوڑتے. یہ قابلیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں. اللہ کہتا ہے یہ ان کی سرکشی ان کے جانوں کو لے کے ڈوبے گی دنیا اور آخرت کے اندر. پڑھو جا کر سورہ یونس کی آیت نمبر 23. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم. یہ تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی، یہ تمہارے مکر، تمہارا فریب، یہ دھوکہ تمہارے اپنے نفسوں کو لے کے ڈوبنے والا ہے ایک دن. اس لیے آپ دیکھو، جتنے مکر کرنے والے اور فریب کرنے والے ہیں، ان کو نہ دن میں چین رہتا ہے نہ رات میں چین رہتا. ریزن کیا ہے معلوم؟ پورے دماغ کے اندر مکر و فریب کا ایسا کچرا بھر جاتا کہ انہوں ادھر بیٹھ کے ادھر دو لوگ بات کرے تو ان کے دماغ میں ایسی چاہتا. انہوں ادھر بیٹھ کے ادھر دو لوگ بات کر رہے ہیں، جیسا انہوں پلاننگ کر رہے ہیں دوسروں کے خلاف، ایسا دکھتا کہ لوگ بھی یہی کچرا دماغوں میں بھر کے رکھے ہوئے. ایسا یہ دن بھر رات بھر یہ سوچتے رہتے، ان سے مل رہے ہیں تو ذرا دیکھ کے ملتے، ان سے کیوں؟ اللہ ان کی زندگی کے چین و سکون کو چھین لیتا جو لوگوں کا چین برباد کرنا چاہتے ہیں. مکر و فریب، بری چال. دیکھو، چال چلنا الگ ہے، بری چال چلنا الگ ہے. تم دیکھو کسی کے ساتھ اگر معرکہ ہو جائے کافروں میں مسلمانوں کے اندر، اچھی چال چلو نا، اچھی چال چلو. خالد بن ولید کی زندگی پڑھو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو کہ جنگ میں کیسی چال چلی جاتی ہے، اچھی چال کیا ہوتی ہے. ذرا جنگ بدر اٹھاؤ. جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہا ادھر کنواں ہے، ادھر ہمارا قافلہ رکے گا، پانی روکیں گے اس کا ہم. اچھی چال چلو. ہمارے پاس کافروں کے متعلق کوئی چال نہیں ہے، منافقوں کے متعلق کوئی چال نہیں ہے، ہمارے پاس مشرکوں کے متعلق کوئی چال نہیں ہے، ہمارے پاس صحابہ کے دشمنوں کے خلاف کوئی چال نہیں ہے. چال کس کے متعلق ہے؟ ہمارے اپنے گھر والوں کے متعلق، اپنے رشتہ داروں کے متعلق، اپنے دوستوں کے، اپنے پڑوسوں کے متعلق پوری چال ہے ہمارے پاس. تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا، یہ نقطہ نظر کے اندر ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے بھی رکھنے لگا ہوں. ذرا آج کے عنوان کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ بری چال جو آپس میں انڈیویجول، انفرادی طور پر آدمی، خاندان، آدمی دوست چلتے ہیں. ایک اجتماعی طور پر ایک قوم دوسرے قوم کے خلاف بری چال چلتی ہے. ذرا اس پس منظر میں بھی آج کا خطبہ سن لینا کہ ہندوستان کے حالات میں آپ یہ مت سمجھو کہ آگے والا چال چل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے دیکھ رہا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ رہا ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اگر رب کے دامن کو تھام لوگے، اگر رب کے دامن کو پکڑ لوگے، آج بھی موقع ہے. یہ ساری کی ساری چالیں جو دشمن ابھی چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان کے چالوں کو ان کے منہ پر مارے گا انشاءاللہ. چال چلنے والا اوندھے منہ گرتا ہے ہمیشہ.
बुरी चाल चलने वाला हमेशा औंधे मुंह गिरता है, हमेशा औंधे मुंह गिरता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। देखो किसके खिलाफ चाल चली गई थी? क्या ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चाल नहीं चली गई थी? ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चाल चली गई। चाल ऐसी चली गई कि देखो अब ईसा को कत्ल कर देना है, कत्ल कर देना है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम रब पर तवक्कल करने वाले थे, रब पर भरोसा करने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका हम शक्ल बनाया और ईसा अलैहिस्सलाम को सही सलामत आसमान में उठा लिया। और अल्लाह ने कहा वमा करू वमा करल्लाह वमा करू वमा करल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने बुरी चाल चली थी, अल्लाह ने बेहतरीन तदबीर की और ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। लोगों, अल्लाह यही पैगाम देते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी जो कानून बनता है, जो भी मसाइल आते हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, साबित कदम रहो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने तौहीद में खलल आने ना दो, हाँ अल्लाह की बंदगी में खलल आने ना दो, नबी की सुन्नतों में कमी आने ना दो। फिर देखो अल्लाह कहता है जिस तरीके से दुश्मनों के मकर से, दुश्मनों की चालों से अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया है। वमा करू वमा करल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ऐसे बचाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन तदबीर है, उसकी प्लानिंग के आगे कोई टिक नहीं सकता। जरा इस बात पर यकीन करो। आओ उसके दरबार के अंदर। पुकारा तो बहुत है लोगों का। आज वो जंग हो रही ना, क्या जंग हो रही है? मुल्कों की जंग हो रही है, मुल्कों की जंग हो रही है। 25 रुपए की चाय के ऊपर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, मालूम भी नहीं है लोगों को क्या चल रहा। मामूली गली की सियासत नहीं समझे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात कर रही। ईरान को क्या करना चाहिए, सऊदी को क्या करना चाहिए, दुबई को क्या करना चाहिए, तो जो है ना अमेरिका ऐसा कर दिया, उन्हें ऐसा मार दिया, इस्राइल ऐसा। तुमको मालूम है, अंदाजा है क्या है? मैं इससे पहले बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होना जरूरी। उन्हें हमारे दुश्मन को मारा तो हमारा दोस्त हो गया। अच्छा, हमारे दोस्त का दोस्त भी हमारा दोस्त है क्या? यह भी नहीं है। हर दुश्मन का दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं, हर हमारे दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त नहीं। यह बात समझना है मुसलमानों को। किसकी तायीद कर रही हो? हाँ, किसकी तायीद कर रही हो? आओ जरा समझने की कोशिश करो। आज लोगों के अंदर बड़ी बड़ी बातें हैं, बगैर इल्म के बातें हैं। कौन से मुल्क के बारे में नबी करीम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था? कौन सी सरजमीन है जो नबी करीम को बड़ी पसंद थी? एक तो वो है जो मक्के की सरजमीन थी। मक्के की सरजमीन छोड़ के नबी करीम यस्रिब को गए हैं। यस्रिब की जमीन से नबी करीम को ऐसी मोहब्बत हुई, कहा अल्लाह जैसी रहमतें, जैसी बरकतें, जैसा अमन वाला शहर तूने मक्के को बनाया है, अल्लाह मदीने को भी अमन का शहर बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। ऐसा दुआ कबूल की, कहा दज्जाल तो आएगा लेकिन मदीने में नहीं आ सकेगा। अल्लाह अकबर। कहा ऐसा अमन यहां पर, अगर मौत की तुम दुआ कर रहे हो, ये दुआ करो अल्लाह मदीने में मौत अता कर दे। उमर बिन खत्ताब दुआ करते थे, ये अमन। जरा देखो किस जगह से आपकी मोहब्बत है। बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं। देखो ये फितरों का दौर है, हर टॉपिक पे बात करना जरूरी नहीं है हमको, हर टॉपिक में हर बात का नाम लेकर बात करना जरूरी नहीं, लेकिन एक खलमंद को इशारा काफी है। कौन सी सरजमीन से मोहब्बत है? मक्के से मोहब्बत है, मदीने से मोहब्बत है, सहाबा के दुश्मनों के इलाकों से मोहब्बत है। हाँ, जरा बताओ तो सही, नबियों की सरजमीन की जगह से मोहब्बत है। जरा समझने की कोशिश करो, क्या बुनियाद पर मोहब्बतों की जो है ना बुनियादें बनाई जाती है। इस्लाम के अंदर सीखने की कोशिश करो, क्या बुनियाद पर नफरत होना है, क्या बुनियाद पर मोहब्बत होना है, यह भी सीखो। आओ, बात चली है चालबाजी की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का मकाम बताते हुए क्या कहा? हजरत अबू हुरैरा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत कहती है हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेंबर पर खड़े हैं और बयान कर रहे हैं। इशारा क्या किया? कहा इशारा हमने कानों से सुना, दोनों हाथ कानों की तरफ है। हजरत अबू सईद खुदी, हजरत जो है ना सईद बिन अबी वक़ास के, कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना। क्या फरमाया नबी करीम ने? जरा समझने
کی کوشش کرو مدینے کا مقام کیا ہے، اس جگہ کے لوگوں سے محبت کا مقام کیا ہے. کہا لوگوں یاد رکھو مدینے کے تعلق سے جو کوئی بری چال چلے گا، کوئی مکر کرے گا، کوئی پلاننگ کرے گا، کوئی دھوکے بازی کرنے کی کوشش کرے گا، تو نبی کریم نے کہا اگر کوئی مدینے کے متعلق بری چال چلنے کی کوشش کرے گا تو وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے. اللہ تباہ کر دے گا ان لوگوں کو. مدینے کی سرزمین جو مدینے کے خلاف سازش کرے گا، اللہ اس کو ایسے ہی مٹا دے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک گھل جاتا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح ہم کس سرزمین کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. کیا ہمیں اس جگہ سے محبت ہے جہاں سے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ کیا ہم کو ایسی جگہ سے محبت ہے جہاں پر ہم عمر بن خطاب کے قاتل کو عزت دی جاتی ہے؟ کیا ہمیں اس جگہ سے محبت ہے یا اس جگہ کے لوگوں سے محبت ہے جس جگہ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کی جاتی ہے؟ ذرا سمجھو صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے، ذرا سمجھو. ان کے خلاف ذرا ایک نقطہ بیان کر دینا چاہتا ہوں. اسلام کے اندر چند ایک اصول ہے. چند ایک اصول میں سے ایک اصول کیا ہے؟ نواقص اسلام. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کا اسلام ناقص ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے چند اعمال ہیں. پڑھو جا کے علماء سے سیکھو، کتابیں پڑھو. کیا کرنے سے اسلام کے باہر ہو جاتے ہیں؟ وہ سارے معاملات کے اندر آپ کو ایک بنیادی اصول ملے گا. کسی مسلمان کو کافر کہنا، اگر وہ کافر نہیں تو کفر لوٹا دیا جاتا ہے اس پر. کسی مسلمان کو مسلمان نہیں ہے بولنا، یہ جو کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں کسی کے اوپر، یہ کفر لوٹا دیا جاتا ہے. ذرا سوچ کے دیکھو، جن کے ایمان کی گواہی اللہ آسمانوں سے دیا، جن کے ایمان کی گواہی نبوت کی زبان دی، اگر کوئی وہ صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے تو کیا کفر ان پر نہیں لوٹایا جائے گا؟ میں نہیں کہتا، میں نے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا ہے. ذرا سمجھو کس سے محبت کر رہے ہو، کس کو ہیرو سمجھ رہے ہو، کس کو لیڈر سمجھ رہے ہو. بری چال مدینے کے خلاف جو کریں گا اللہ اس کو ایسے ہی گھلا دے گا. اسی طریقے سے میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث کو نقل کیا ہے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ چٹھی کے نام پر ان کے پیسے لے کے بھاگ گیا، ان کے خلاف چال چل کے یتیم بچوں کی زمین ہڑپ لیا. کوئی یہ سمجھتا ہے بیوہ بھاوچ کو گھر سے نکال کے میں بہت کامیاب ہو گیا پلاننگ کر کے. کوئی یہ سمجھتا ہے بہنوں کا حصہ کھا لے کے ڈپلیکیٹ پیپر بنا کے لپا ٹوپی کر لے کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے اولاد کا حق مار کے پڑوسیوں کی زمین پہ قبضہ کر کے چال چل کے بری چال چل کے پلاننگ کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے. کسی کا پیسہ کھا کے کسی کی عزت اچھال کے اگر کوئی پلاننگ چال چل کے یہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا المکر فی النار، مکر کرنے والا جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. اس کا مکر اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. تم دنیا حاصل کرنے کے لیے مکر کرے، پلاننگ کرے، بری چال چلے، وقتیہ طور پہ 100 200 گز 1000 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کروڑ 2 کروڑ جو بھی آپ کمانے کی کوشش کرے، کسی کی عزت نیچے اتار کے کسی کو عزت دینے کی کوشش کرے، بری چال چل کے پلاننگ کرے، خاندان کے اندر لڑوا دیے، میاں بیوی میں مسئلہ پیدا کرے. آپ یہ سارے مسئلوں میں اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو. آپ نے یہ بری چال چل کے یہ پلاننگ کر کے اصل میں جہنم کا سودا کیا ہے. جہنم کا سودا. آپ سوچو ہوشیاری کیا ہے؟ ہوشیاری جنت کے راستے پہ جانا ہے، ہوشیاری جہنم کے راستے پہ جانا ہے. کوئی جہنم کے راستے پہ جا کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے کیا؟ میرے بھائیو، بری چال، یہ بری چال انسان کو لے ڈوبتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بری چال چلنے والوں کا بہت عبرتناک انجام کرتا ہے.
ایسا عبرتناک انجام کرتا ہے بری چال چلنے والوں کا، خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پہ مومنوں کے خلاف، خاص طور پہ محسنوں کے خلاف، خاص طور پہ صحابہ اور انبیاء کے خلاف جو لوگ بری چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ان کا عبرتناک انجام کرتا ہے۔ ذرا تاریخ کے پہلو نکالو تو صحیح پرانی قوموں میں سے وہ نوح کی قوم کو نکالو علیہ السلام، ذرا نکال کے پڑھو قرآن مجید کے اندر کیا کہا اللہ نے، کشتی بناؤ، نوح کشتی بنا رہی ہے، دیکھنے والے دیکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، بری چال چل رہے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ بری چال ہے، کسی کی ٹھیٹی ٹھاٹا کرنا یہ بری چال ہے۔ ہاں کسی کا آج کل تو ٹرینڈ چل رہا نا، ان کی حجو کر دیے، ان کی عزت اتار دیے، ٹرولنگ کا دور چل رہا۔ آج سوشل میڈیا، کیمرہ ہاتھ میں آ گیا، فیس بک آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، انسان سمجھ رہا کسی کی بھی عزت اتار دے سکتا ہوں۔ یہ بری چال ہے، اصل میں یہ بری چال ہے، اچھی چال نہیں ہے یہ کہ کسی کی عزت نکالنا۔ آج کل یہ دور چل پڑا ہے کہ کوئی جو ہے نا، لوگ اپنے لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی عزت اچھالنا معمولی بات ہوگی لوگوں کے لیے۔ کسی کی پرسنل کال ریکارڈنگ سوشل میڈیا پہ ڈال کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنا، یہ اصل میں خیانت ہے، خائن ہے یہ، بغیر اجازت کسی کی ریکارڈنگ۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اسپیکر پر فون آن کر کے بات کر رہے ہیں تو اطلاع کرنا ہے آگے والے کو۔ اگر آپ آگے والے کو اطلاع کرے بغیر کہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے، آپ کی خیانت کا بری چال ہے یہ، بچنا ہے بری چالوں سے۔ یہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ کے کیا بول رہے ہیں، ارے کیا ہو گیا نوح کو، عجیب و غریب تماشا ہے، زمین پہ بھلا کشتی چلتی کیا، بھلا یہ کیا طریقہ ہے نوح تمہارا؟ کہا یہ میرے رب کا حکم ہے، تم جاؤ، بات مانو میری، یہ تم پر عذاب آنے والا ہے۔ مذاق اڑا رہے، عذاب آتا کہاں سے آتا نوح، عذاب کیسا عذاب آتا؟ بول رہے نوح ابھی چال چل رہی رکاوٹ کے لیے۔ کہا نوح قتل کر دیتے تمہارے کو، مار دیتے جان سے، سنسار کر پتھر مار کے، یہ توحید کی جو تم دعوت دے رہے ہو، رک جاؤ، پھر جاؤ اسلام سے، باپ داداؤں کے دین پہ آ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ مذاق اڑا رہے ہیں، چال چل رہے ہیں۔ ذرا دیکھو آج بھی تاریخ گواہ ہے نا، جودی پہاڑ ہم بولتے ہیں، کشتی نوح جا کے رکی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کیا کیا اللہ نے؟ بری چال چلے، مذاق اڑائے، قتل کرنے کی دھمکی دے، مکر و فریب کرنے کی کوشش کرے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عبرتناک انجام کیا ان کا کہ زمین سے پانی، آسمان سے پانی، ایسا پانی میں ڈبا کر وہ تڑپ کے مر گئے۔ اتنے ہزاروں سال ہو گئے، آج بھی عبرتناک واقعہ ہے کیا نہیں ہے؟ یہ عبرتناک واقعہ ہوتا ہے بری چال چلنے والوں کا۔ ذرا دیکھو موسیٰ علیہ السلام، بہت فکر ہے نا ہمارے کو، آج کل چل رہا بھائی ڈاکیومنٹ پورے ہے کیا نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ ہے کیا نہیں ہے، تم رہتے کا نہیں رہتے، تم آپ کو رہنے دیتے نہیں رہتے، اپنا کیسا ہو جائیں گا، بہت فکر ہو رہی سب لوگوں کو، بھاگ رہے ہیں فکر کے اندر پورے، دنیا کی فکر۔ پرسوں تک پٹرول کی فکر تھی، بھاگ رہے تھے، پٹرول ملتا نہیں ملتا، صرف افواہ پھیلی تھی، یقین بھی نہیں تھا۔ یہ یقین کی باتیں ہیں۔ فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام معلوم بولنے والوں نے بولا فرعون تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تمہارا صفایا کرے گا، تمہارا دشمن بنے گا۔ کیا آرڈر آیا؟ گورنمنٹ کا آرڈر، حکومت کا آرڈر، جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو مار دیا جائے گا، بچیوں کو چھوڑ دیا۔ یہی کرتا نا فرعون، پلاننگ تھی اس کی، یہ چال چلنے کی کوشش کرا فرعون، مارو بچوں کو، جو بچہ پیدا ہوتا، جو لڑکا پیدا ہوتا مار دیا جاتا۔ کون پیدا ہوئے؟ موسیٰ پیدا ہوئے علیہ السلام۔ دیکھو جو رب کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو رب کے چہیتے بندے، بنو نا رب کے چہیتے۔ کس کی چاہت میں انسان بھاگ رہا نا آج؟ کمپنی میں گیا تو باس کی جی حضوری، دوستوں میں آیا تو مالدار دوست کی جی حضوری، رشتہ داروں میں آ گیا تو پیسے والوں کی جی حضوری، گھر کو آ گیا تو بیوی کی جی حضوری، ادھر چلے گیا تو ان کی جی حضوری۔ کس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ میرے بھائی، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، دعا کرو اللہ سے، اللہ ہمیں وہ بندوں میں شمار کر لے جس کو تو پسند کرتا ہے، اللہ پسندیدہ بندوں کے اندر ہمارا شمار کر لے، یہ دعا کرو۔
پیدا ہوئے موسیٰ, بچوں کو تو مارا جا رہا ہے, لیکن کیا موسیٰ کو فرعون مار پایا؟ کہا جو رب پر بھروسہ کرتا ہے, کیا جو جس کی رب حفاظت کرتا ہے, اللہ دشمن کے گھر میں اس کی پرورش کر کے بتاتا ہے. کہاں پلے موسیٰ؟ ملے نا, قتل کرنے والے تھے. کہا اس کی بیوی نے, کیا پیارا بچہ ہے, ہو سکتا ہے ہمارے لیے نقصان نہ پہنچائے, ایسے الفاظ سے. کیا کہا اس نے؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو جائے, ہمارے دل کی ٹھنڈک بن جائے یہ بچہ, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نہیں ہے ہم کو, لہٰذا یہ موسیٰ کو ہم رکھتے ہیں, اس کو رکھ لیتے ہیں. رکھ لیے, پالے, محل کے اندر پرورش. اللہ اکبر. کیسی چال بازی تھی فرعون کی معلوم؟ یہ چال بازیوں میں بچوں کا قتل. پھر ذرا اور آگے چلے گئے, کہا موسیٰ تم تو بڑے جادوگر نکلے ہو, تمہارے جادو سے بڑا ہمارا جادو. چال بازی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. آئے جادوگر جادو دکھانے کے لیے, ان کی رسیاں سانپ بن گئی. اللہ نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی تو ڈالو نیچے. ادھر لاٹھی ڈالی, معجزہ ہوا, بڑا سانپ. مکر کرنے والے کریں گے, مکر کرنے والے کریں گے, لیکن اللہ مکر کرنے والوں کا برا انجام کرے گا. کہا موسیٰ ایسا نہیں مان سکتے, بچوں کا قتل کر رہے تھے, موسیٰ بچ گئے. جادوگر کا جو ہے نا الزام لگایا گیا, بچ گئے. اب قتل کرنا پڑے گا. خود پلاننگ کیا, اپنی فوج کو لے کے مارنے کے لیے آیا. ذرا دیکھو تو صحیح, پانی کا کام ڈبانا ہے, پانی کا کام ڈبانا ہے. موسیٰ گئے ہیں, سمندر کے سامنے کھڑے ہیں. جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہاں, جو بری چال نہیں چلتے, مکر و فریب نہیں کرتے, دھوکہ نہیں دیتے, رب پر توکل کرنے والے ہوتے. کہا ذرا موسیٰ اپنا عصا تو مارو. بنا نہیں بنا راستہ. اللہ نے بچایا نہیں بچایا. کیا جس موسیٰ کو اللہ نے اتنے ظالم دشمن سے بچایا, کیا اللہ آج کے فرعونوں سے ہماری حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ کیا آج کے فرعونوں سے؟ یہ بات سمجھو میرے بھائیوں, بری چال چلنے والے چلتے رہیں گے, بری چال چلنے والے چلتے رہیں گے. ان کا انجام ایسا ہوگا جیسا فرعون کا ہوا تھا, ایسا غرق ہو کے مرا. رہتی دنیا تک کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی. اپنے آپ کو کہتا تھا, رب کہتا تھا. لیکن اللہ نے ایسا برا انجام کیا. یہ چال چلنے والوں کا انجام ہوتا ہے, یہ چال چلنے والوں کا انجام ہوتا ہے. ذرا دیکھو تاریخ نکالو, یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے کتنا بہترین نمونہ ہے. چال چلنے والوں نے چال چلی. کون تھے چال چلنے والے؟ ان کے سگے بھائی تھے, ان کے اپنے بھائی تھے. ہاں, ان کے اپنے بھائیوں نے چال چلی, ایسی چال چلی, لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی. چال چلنے کے اندر زلیخا نے بھی چال چلی تھی, لیکن اللہ نے حفاظت کی. ایسی حفاظت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ملک کا حکمران بنا دیا. ماشاءاللہ. پرانے واقعات ہیں نہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھے کیا؟ ذرا سیرت دیکھو, ذرا سیرت نکالو. مکے والے چال چلے نہیں چلے ذرا دیکھو. مکے والوں کے چال کیا تھی؟ مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا چال ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ارادہ ہے بھائی؟ تم خاندان میں لڑا رہی, باپ بیٹے کو جدا کر دے رہی. ایک کام کرو, تم آپ کو لیڈر بنا دیتے ہو. تم اگر چاہو تو لیڈر بنا دیتے, تم اگر چاہ رہی مالدار آدمی بنا دیتے, تم اگر چاہ رہی تو ہم تمہارے کو خوبصورت عورت سے نکاح کرا دیتے. کچھ پرابلم ہے کیا؟ علاج کرانا ہے, علاج ہم کراتے. یہ چال تھی, اصل میں یہ چال تھی. اللہ نے بچایا وہ چال سے. کیا انہوں نے چال نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے, قتل کرنا چاہتے تھے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ ایک چال مشرکان مکہ کی کیا تھی؟ دیکھو, قرآن مجید نازل ہو رہا, سننے والے ایک آیت دو آیت سن رہی, ایسا ہدایت پہ آ رہے ہیں ایک دو آیتوں کے اندر, قرآن کا ایسا اثر سمجھ میں نہیں آیا. مشرکان مکہ نے چال چلی. کیا چال چلی؟ قرآن سے دور کرو, قرآن سننے مت دو. کیا کرو؟ موسیقی کے آلات لے کے آؤ, لوگوں کو موسیقی میں لگاؤ, کھیل کود میں لگاؤ, شور شرابہ کرو, آواز پکارا کرو تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے. لیکن تعجب ہے, وہ دشمن جو قرآن سے روکتے تھے, راتوں میں آ کے تنہائیوں میں نبی کریم کی تلاوت سن کے جایا کرتے تھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پھر کیا برا انجام ہوا کہ جس مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا, ان لوگوں کی پلاننگ کی وجہ سے, ان لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے,
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی شکل میں ایسے دن بھی لے کے آئے کہ وہی مشرکان مکہ اپنے گھروں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ بات سمجھنا ہے میرے بھائیوں. مکر مت کرو, چال مت چلو, بری چال مت چلو. یہ اچھا نہیں ہے ہمارے جو ہے نا دین و دنیا کے لیے. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک بنیادی بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. کیا کہ کیسا بچنا ہے آخر. مکر سے اگر بچنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرنا ہوگا, کس طریقے سے لوگوں کے دھوکوں سے بچیں, کس طریقے سے لوگوں کے مکر اور فریب سے ہم بچیں. اس سلسلے میں ایک دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. نمبر 1, صبر اور تقوی. نمبر 1, صبر اور تقوی. یہ صبر اور تقوی کے ذریعے سے ہم انسانوں کے, لوگوں کے مکر اور فریب اور شر سے بچ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کے اندر تذکرہ کیا. کیا کہا؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. کیا ہوتا ہے؟ دشمن جب دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا, مسلمانوں کو کامیابی مل گئی, مسلمانوں کو جو ہے نا اچھائی مل گئی, تسؤہم, غمزدہ ہو جاتے ہیں لوگ, غمزدہ ہو جاتے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی, یفرحوا بہا, خوش ہو جاتے. یہ جو مکر کرنے والے ہیں, یہ حسد کرنے والے ہیں, ان کا مزاج کیا ہوتا؟ جب آگے والے کو کوئی اچھی چیز مل جاتی تو غمزدہ ہو جاتے, جب آگے والے کو تکلیف پہنچتی, مصیبت آ جاتی تو کیا ہو جاتے؟ خوش ہو جاتے. یفرحوا بہا. پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے, لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. نقصان سے بچنے کے لیے صبر اور تقوی. صبر ہونا. آج معاشرے کے اندر بے صبراپن ہے, ہر معاملے کے اندر بے صبراپن ہے. کمائی کو لے کے بے صبراپن ہے, صحت کو لے کے بے صبراپن ہے, رشتوں کو لے کے بے صبراپن ہے. آج صبر کی کمی کی وجہ سے بہت فتنے فساد ہے. یہ صبر کی کمی کی وجہ سے مسائل ہے. یہ صبر کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی نیندیں حرام ہے. یہ صبر کی کمی کی وجہ سے زندگی کا سکون جو ہے نا اجڑا ہوا ہے. یہ صبر کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی کے رشتوں کے مسائل ہے. یہ صبر کی کمی کی وجہ سے دوست کا دشمن بنا ہوا ہے. لوگوں صبر اور تقوی اختیار کرو گے, لوگوں کے فتنوں سے بچو گے. ہاں, لوگوں کے مکر و فریب سے بچو گے. امام بخاری رحمہ اللہ ہے, ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ملک کا ملک خلاف ہے, حکومت خلاف ہے, امام بخاری پر ظلم کیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے, کیا زبان ہے؟ دیکھو الفاظ کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ, امام بخاری نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا. کہہ رہے ہیں یہ جو مکر ہے شیطان کا بڑا کمزور ہے. یہ شیطان کا جو چال چل رہی ہے, لوگ میرے خلاف ہوئے, شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. یہ آیت پہ آیت پڑھے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا شیخ کم سے کم یہ دشمنوں کے خلاف دعا تو کر دو, ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر دو. صبر کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرو, ذرا اٹھاؤ ان کے خلاف دعا تو کر دو اپنے ہاتھوں کو. امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی ہے, نبی کریم نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا لوگوں صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر حامل ہو. اللہ اکبر. پریشان نہیں ہونا. ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں, پریشان کرنے والے پریشان کر رہے ہیں. اللہ کے در کو تھام کے رکھو, صبر کا دامن تھام کے رکھو, تقوی اختیار کرو. ہاں, اپنی تنہائیوں کو پاک کرو. اچھا, بے صبری کا عالم اور ایک بھی ہے. ابھی کیا چل رہا ہے؟ ملکوں کے مسئلے چل رہے ہیں. دیکھو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو میں کیا بول رہا ہوں آپ کو. آج کل کیا چل رہا, ان کو بول دیا تو ان کو کئی کو بولے, ان کو بول دیا تو ان کو کئی کو بولے. اب وہاں کی بات ہو رہی, وہاں نہ اپن جا سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ رہ سکتے. اگر آپ کو خواہش ہے وہاں سے محبت ہے تو جس کو جہاں سے محبت ہے وہاں چلے جاؤ. آپ کو ادھر سے محبت ہے تو ادھر چلے جاؤ. آپ کو سفید سے محبت ہے تو سفید میں چلے جاؤ. آپ کو کالے سے محبت ہے تو کالے میں چلے جاؤ. آپ کو ہرے سے محبت ہے تو ہرے میں. آپ کو جہاں سے محبت ہے وہاں چلے جاؤ. آپ وہاں پر موت کی تمنا کرو, آپ بھی شامل ہو جاؤ. میں کیوں بول رہا ہوں یہ بات؟ بہت زبانیں چل رہی تھی, بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. کیا؟ کس کے خلاف؟
ہاں اسرائیل کیسا مار دیا فلسطینیوں کو، بالکل بولنا چاہیے، اس کے خلاف ضرور بولنا چاہیے. کوئی مسلمان اسرائیل کا حمایتی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پسند نہیں کرتا، نہ امریکہ کو پسند کرتا ہے نہ اسرائیل کو پسند کرتا ہے کوئی مسلمان کی جماعت پسند نہیں کرتی. تعجب کی بات ہے، کسی کے خلاف ہونا، کسی سے محبت کرنا ایسا ہے کیا؟ تعجب کی بات ہے. کیا عقل ہے؟ میں کیا بولنا چاہتا ہوں وہ سمجھو. ہزاروں میٹر کلومیٹر دور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو گیا، پریشانی میں آ گئے، لوگ بول رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ہیرو آ گیا، ویلن آ گیا، تو کون ہے میں کون ہے. یا معمولی یو پی کی سرزمین پہ عبداللہ سالم چترویدی کے اوپر ظلم ہوا، جو بھی مسئلہ ہوا، کتنے لوگ آواز اٹھائے ذرا بولو. یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ان کو لا کے ہیرو بنانے والے، آپ ہیرو بنو نا آ جا کے. کون بولے؟ کوئی بھی بولے. یہ پورے لوگ وہاں کی تو بات کر رہے ہیں، یہاں کی بات کرو نا صاحب. ذرا دیکھو یہاں کیا علماء کے متعلق سے کیا ہو رہا. اللہ اکبر. تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں. تقوی اور صبر، یہ پہلا نقطہ ہے. زندگی کے اندر تقوی اور صبر رکھو. دوسری چیز کیا رکھو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو. ایسا بھروسہ رکھو جیسا بھروسہ رکھنے کا حق ہے. ہاں، ایک ہوتا کامل بھروسہ، ایک ہوتا ڈلمل بھروسہ. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. ہوتا کی نہیں ہوتا کی، ایسا ہوتا کی ویسا ہوتا کی. ہود علیہ السلام ہے. کون ہے؟ ہود علیہ السلام ہے. اپنی قوم کو کیا بول رہے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، یہ شرکیہ عمل چھوڑ دو، یہ شرک کرنا چھوڑ دو. ہاں تم مجھے ستاتے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہارے ستانے کی، تمہارے ظلم کی کوئی پرواہ نہیں. تم میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تم میرے خلاف مکر فریب کر رہے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں تو دعوت دوں گا. تم اللہ کے جو ہے نا ذات ساتھ شرک کر رہے ہو، شرک کو چھوڑو، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف. میں تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں. اللہ نے ہود علیہ السلام کو بچایا نہیں بچایا؟ ان کی قوم کے مکر سے بچایا ہے، بچایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو. اور آج بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، آج بھی اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا. مسلمانوں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو. اس پر توکل کا طریقہ کیا ہے، کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں اس پر توکل کرنے کا کیا طریقہ اور کیسا عمل ہونا چاہیے ہمارا. اس پر جب توکل کیا جاتا ہے تو ایسا کیا جاتا ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. ایسا توکل کہا اللہ تو میری مدد کے لیے کافی ہے. حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ کہہ رہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. جب زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اب دنیا کی بڑی طاقت بھی آ کر کہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، نہیں مجھے میرا اللہ کافی ہے. کیسے کافی ہو گیا اللہ؟ آگ جلائی گئی ہے سامنے، دہکتی آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا ہے. توکل کا عالم کیا ہے یہ جانتے ہیں. اللہ نے موت لکھی ہے، مر جاؤں گا. اللہ نے زندگی لکھی ہے، یہ آگ کیا کائناتوں کی کوئی طاقت بھی میرا نہیں بگاڑ سکتی. آئے نا جبرائیل علیہ السلام، بولے آگ بجھانا ہے، ٹھنڈی کرنا ہے، ہوا کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ، آپ ذرا حکم کرو. بھاگ رہے ہیں اپن ادھر ادھر. آؤ اللہ کے پاس بھاگ کے آؤ. اللہ پر توکل کرو میرے بھائیوں. وہ اللہ تو سبحانہ و تعالی آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. توکل کرو اللہ پر. دو باتیں کہی، کیا ہے؟ صبر اور تقوی. اس کے بعد میں نے کہا بھروسہ اللہ پر. تیسری اور اہم بات یہ بتا رہا ہوں، ذرا حاسدوں کے شر سے بچنے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ ایک ترکیب بھی استعمال کرو. دیکھو جو پلاننگ کرتے ہیں عام طور پہ زیادہ تر حاسدین ہوتے ہیں، جو مکر کرنے والے، فریب کرنے والے ہوتے ہیں. ان میں اکثر کون ہوتے ہیں؟ حسد کرنے والے ہوتے ہیں. کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ حسد کرنے والے ہوتے ہیں. حسد کی وجہ سے پلاننگ کرتے ہیں. ایک تو دعا پڑھنا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. پڑھو دعا، بار بار پڑھو، یہ دعا کافی ہے. یہ دعا بار بار پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائے گا. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وہ آیتیں ذرا تلاوت کر کے سبق لے لو. سورہ یوسف نکالو. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے پیارے بیٹے، یہ جو تم خواب دیکھے نا، ذرا اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، کیونکہ وہ تمہارے خلاف مکر کر دیں گے، وہ تمہارے خلاف پلاننگ کر دیں گے.
शैतान बड़ा खुला दुश्मन है मेरे बच्चे, शैतान बहका देगा उनको, वो हसद में जिसमें भी आकर वो तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे। लिहाजा तुम क्या करो, ये जो तुमको नेमत दिखी है ये नेमत जाहिर मत करो। अल्लाह अकबर। आजकल तो दौर है, हर नेमत बताने का दौर चल रहा है आजकल। क्या शो ऑफ का फैशन है ना आजकल। आप कौन सी होटल में खाना खा रही, आप कौन सी घड़ी पहन रही, आप कहाँ के कपड़े पहन रही। आदमी कपड़े ला रहा, पहनने से पहले फोटो डाल दे रहा, जूतों की फोटो, घर की फोटो, छोटे छोटे बच्चों की फोटो, हमारा बच्चा खूबसूरत है। मेरे भाइयों, ये मकर को दावत देना है असल में। हाँ, हासिदों को दावत देना है। जरा ये समझो कि दुआ के साथ साथ मकर से अगर बचना चाह रहे हैं, धोखों से बचना चाह रहे हैं, आप बोलो चोर किसके घर में चोरी करता, डाकू किसके घर में डाका डालता, जो दिखाता वही, जिसके पास मालूम है वही। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि प्लानिंग करने वाले उनके खिलाफ प्लानिंग करते हैं। ऐसे बहुत वाकयात है। क्या करना है, अल्लाह ने नेमतें दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और नेमत गरीबों पे खर्च करने के लायक है तो गरीबों पे खर्च करना है, और शो ऑफ नहीं करना है। फेसबुक का मतलब ही वो है, शो ऑफ करना। फेसबुक का मतलब क्या है, शो ऑफ करते रहना। अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, सब के ऊपर चल रहा पूरा। कहां लाए, कहां गए थे, क्या खाए थे, क्या पिए थे, क्या करे, सब सही नहीं है, ये सब बंद करो। तीसरी बात यह है कि एहतियात करो। चौथी बात क्या है, इखलास के साथ अल्लाह से दुआएं करते रहना। इखलास के साथ अल्लाह से दुआएं करना। कैसी दुआएं करना, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। हाँ, मकर किया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ, मकर करने वाली औरत ने मकर कर दिया, प्लानिंग करने वाली औरत ने प्लानिंग कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला काम सबर के साथ, किसके साथ, सबर के साथ, बेसब्री नहीं, सबर के साथ अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ की, अल्लाह इन लोगों के फरेब से मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे नफ्स के हवाले मुझे ना कर, अल्लाह मुझे जेल खाना पसंद है बनिस्बत ये औरत जिस पर दावत दे रही है मुझे। अल्लाह अकबर। दुआ करना अल्लाह से कि अल्लाह फरेब से बचा हमें, अल्लाह हम भी किसी को धोखा नहीं देंगे, अल्लाह लोगों से धोखे से हमारी हिफाजत फरमा। याद रखो, अगर तुम धोखा दोगे वो धोखा फिर कर तुम्हारे पास आएगा। तुम प्लानिंग करोगे, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग की जाएगी। ये बहुत बुनियादी बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी सिखाई है हम लोगों को, जरा ये दुआ भी याद रखना। क्या है, देखो दुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई। कहा, रब्बी आइन्नी वला तुइन अलैया, अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे मुकाबले में किसी की मदद ना फरमा। अल्लाह अकबर। हाँ, मेरे मुकाबले में किसी की मदद ना फरमा। कहा, अल्लाहुम्मा अंसुरनी वला तंसुर अलैया, अल्लाह मेरी हिमायत फरमा, मेरे मुकाबले में किसी की हिमायत ना फरमा। कहा अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वमकुरली वला तमकुरु अलैया, अल्लाह मेरी प्लानिंग को कामयाब फरमा, मेरे मुकाबले में किसी की प्लानिंग को कामयाब ना फरमा। और कहा, वहदीनी वयस्सिर हुदा इलैया, अल्लाह मुझे हिदायत दे और हिदायत को मेरे लिए आसान फरमा दे। और अल्लाह ने, और इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वंसुरनी अला मन बगी अलैया, अल्लाह हर बागी के खिलाफ मेरी मदद फरमा। ये दुआ पढ़ते रहना है, बार बार दुआएं करो। ये दुआएं हथियार है हमारा। दुआओं की पाबंदी, दुआओं की पाबंदी के अंदर एक मसला ये भी है, क्या करना है मालूम नहीं है, कब क्या दुआ पढ़ना है। परसों ऐसा सवाल किया मैं, एक साहब नई गाड़ी खरीद के लाए, तो बोला नई गाड़ी की दुआ पढ़ लिए क्या? नई गाड़ी की दुआ भी है, नई सवारी खरीदे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, पढ़े क्या? नहीं, दुआ तो नहीं पढ़े, लेकिन उसको काले तागे और भिलावे और नींबू बने हुए हैं। मैं ऐसा पूछा तो क्या बोले, नहीं वो एक साहब के पास गया तो ये करके दे दिया ना। ये करना है या दुआ पढ़ना है? देखो सही काम क्या है ये आप जान लो, आपको गलत समझ में आ जाएगा। हमको करना क्या ये इससे मालूम है। एक और बात भी है, नमाज को आ रहे हैं, फर्ज नमाज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब इंतजार में बैठे हुए हैं, क्या इंतजार में बैठे हुए? खालिज बैठे हुए, कुछ भी नहीं। क्या पढ़ना है फर्ज नमाज के बाद नहीं मालूम है, बैठे हुए इंतजार में। कौन से इंतजार में बैठे? आमीन आमीन बोलने के इंतजार में बैठे हुए। मौल साहब दुआ करा,
ربنا تقبل آمین، ربنا آتینا آمین آمین آمین. مول صاحب کیا پڑھے کی، کیا منگے کی، ان کو بھی نہیں معلوم. آمین آمین بول کے ایسا دونوں ہاتھوں کو جانی ماز پہ ایسا ایسا پھیر کے منہ پہ ایسا کہاں ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ سب نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا دعا، ہاتھ دونوں ہاتھوں کو دعا کر کے چھوڑ دے دعا گر جاتی ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں؟ منہ پہ نہیں پھیرے تو دعا اپنے کو قبول نہیں ہوتی، ایسا سمجھ رہے ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد دعا پڑھنا ہے. کیا دعائیں ہیں فرض نماز کے بعد کی؟ معلوم نہیں ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا ہے، موت کے علاوہ کچھ رکاوٹ نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. آیت الکرسی پڑھنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھنا، خالی پڑھنا، کہیں بھی ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز کے بعد کیا اذکار ہیں؟ ابھی نماز کے بعد آپ کو پیمفلیٹ دیں گے ہم، بڑے بڑے چارٹ سے بنے ہوئے، وہ لے کے جاؤ سب لوگ، گھر میں لے کے جا کے چپکاؤ. فرض نماز ہوتے ہی پہلے وہ پوری دعائیں پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا دعا ہے؟ خاص طور پہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ضرور پڑھو. آج جو مسائل کا شکار ہے ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا. ادھر بیوی سے اونٹ لیتے نہیں کر رہی، امی سودا لا بولتے غصے غصے میں نکل رہی، کوئی ہیڈ فون لگا کے گانے سنتے سنتے نہیں کر رہا. ارے بھائی دعا پڑھ کے نکلو میرے بھائیو. کیا ہے؟ بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ. نبی کریم کہتے ہیں جو بندہ گھر کے باہر یہ دعا پڑھ کے قدم نکالتا ہے، شیطان کیا بولتا ہے؟ آج کے دن پر تو اس پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا. اللہ اکبر. شیطان بولتا ہے. اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے بندہ. دعائیں پڑھو. ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، دعاؤں کی پابندی کرو. خاص طور پہ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے دعا پڑھو. کیا ہے؟ مسیح الدجال کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من مسیح الدجال، اور جو ہے نا فتنوں سے، دنیا کے آخرت کے فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے رہو. دعائیں پڑھنے کی عادت بناؤ. دعاؤں میں ذکر میں ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھو. یہی ایک بہترین راستہ ہے فتنوں سے بچنے کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے دھوکے اور مکر سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، امت مسلمہ کے خلاف جو مکر اور فریب اور جو دھوکے اور جو پلاننگ کیے جا رہے ہیں، اللہ تو بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. اللہ دشمنوں کے مکر کو ان کے چہروں پر الٹ مار دے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما. خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ مسلمانوں کے کھلے دشمنوں کو اور چھپے ہوئے دشمنوں کو غارت اور برباد کر دے. الہ العالمین، الہ العالمین، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، داعیوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما. الہ العالمین، خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ یہاں کے لوگوں کو تو عقل سلیم عطا فرما. الہ العالمین، ہم مسلمانوں کو یہ توفیق دے، جئیں تو تیرے نام کے ساتھ جئیں، مرے تو تیرے نام کے ساتھ مرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.